یہ کہانی کسی محل یا کسی غریب جھونپڑی کی نہیں بلکہ اس دور کی ہے جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر وقت نہیں۔ یہ داستان اس مصروفیت کی ہے جو آہستہ آہستہ انسان کو مشین بنا دیتی ہے اور رشتوں کی مٹھاس کو زہر میں بدل دیتی ہے۔ ایک ایسا باپ جس نے اپنی پوری زندگی دھوپ میں جل کر اپنی بیٹی کے لیے سایہ خریدا، اور ایک ایسی بیٹی جس نے کامیابی کے آسمان کو چھوتے ہی ان جڑوں کو بھلا دیا جنہوں نے اسے کھڑا ہونا سکھایا تھا۔ بشیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی دنیا بہت مختصر تھی مگر اس دنیا کا مرکز اس کی بیٹی فاطمہ تھی۔ بشیر مٹی کے برتن بناتا، صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی چاک کے پاس بیٹھ جاتا اور شام ڈھلنے تک اس کے ہاتھ مٹی سے اٹے رہتے۔ اس کی انگلیوں پر چھالے تھے، ناخن ٹوٹے ہوئے تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون رہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، اس کی بیٹی وہ زندگی نہ جیے جو اس نے جی، بلکہ وہ آگے بڑھے، پڑھے لکھے اور شہر کے بڑے اسپتال میں ڈاکٹر بنے۔ بشیر کا گھر کچا تھا، بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا، سردیوں میں ہوا دیواروں کے سوراخوں سے اندر گھس آتی، مگر اس نے کبھی فاطمہ کی تعلیم میں کمی نہیں آنے دی۔ وہ خود کئی بار خالی پیٹ سو گیا مگر فاطمہ کی فیس، کتابیں اور ضروریات ہمیشہ پوری کی۔ وہ گاؤں سے شہر تک کا سفر صرف اس لیے کرتا کہ اپنی بیٹی کے لیے نئی کتابیں اور پھل لے آئے۔ وہ فاطمہ کو دیکھ کر کہتا، بیٹا جب تم بڑی ڈاکٹر بن جاؤ گی تو بس اس بوڑھے باپ کو مت بھول جانا۔ فاطمہ ہنستے ہوئے اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی، ابا آپ ہی تو میری دنیا ہے، آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ فاطمہ شہر گئی، تعلیم مکمل کی اور واقعہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ اس کی محنت رنگ لائی اور اسے شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے وہ ایک بڑے فلیٹ میں آ گئی، بس کی جگہ اس کی اپنی گاڑی آ گئی اور سادہ بستر کی جگہ مخملی بستر نے لے لی۔ اس کا نام پہچانا جانے لگا، لوگ اسے وقت مانگنے لگے اور وہ خود کو کامیابی کے عروج پر محسوس کرنے لگی۔ مگر اسی چمک دمک میں وہ اپنے باپ کے کچے گھر کی مٹی کی خوشبو، اس کے ہاتھوں کے چھالے اور اس کی خاموش دعائیں بھولتی چلی گئی۔ گاؤں میں بشیر اب اکیلا ہو گیا تھا۔ وہ روز فاطمہ کو فون کرتا مگر کبھی وہ آپریشن میں ہوتی، کبھی کسی میٹنگ میں، کبھی کسی کانفرنس میں۔ شروع میں فاطمہ نرمی سے بات کرتی مگر آہستہ آہستہ اس کے لہجے میں بیزاری آنے لگی۔ وہ کہتی، ابا بار بار فون نہ کیا کریں، میں بہت مصروف ہوں۔ بشیر خاموشی سے فون رکھ دیتا۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی گلہ نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگ لیتا۔ اس کی خاموشی میں بھی محبت تھی۔ وقت کے ساتھ بشیر کی آنکھیں کمزور ہونے لگیں، اس کی نظر دھندلا گئی اور ڈاکٹر نے بتایا اسے موتیا ہو گیا ہے۔ مگر بشیر نے یہ بات فاطمہ سے چھپائے رکھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنی مصروف زندگی میں اس کے لیے پریشان ہو۔ ایک دن دل بھر آیا تو اس نے گاؤں کے استاد سے ایک خط لکھوایا۔ خط میں کوئی شکایت نہیں، کوئی الزام نہیں، بس اتنا لکھا کہ بیٹی ایک بار آ جاؤ، تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ جب فاطمہ نے وہ خط پڑھا تو اس کے دل میں نرمی کی بجائے جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی۔ اسے لگا اس کا باپ اسے ماضی میں کھینچ رہا ہے۔ اس نے جواب میں صرف کچھ پیسے بھیج دیے اور لکھ دیا، ابا میرا آنا ممکن نہیں، آپ ان پیسوں سے اپنا علاج کروا لیجئے۔ بشیر نے وہ خط پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اس نے بس اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کاغذ پر گر کر سیاہی پھیلا دی، جیسے اس کا دکھ لفظوں میں ڈھل گیا ہو۔ اسی رات بشیر کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ پڑوسیوں نے فاطمہ کو فون کیا مگر اس نے کہا وہ اگلے دن آئے گی۔ اس رات بشیر کو تیز بخار ہوا اور دل کا دورہ پڑ گیا۔ گاؤں کے سرکاری اسپتال میں سہولتیں کم تھیں اور وقت بہت قیمتی۔ اگلے دن فاطمہ اپنی بڑی گاڑی میں گاؤں پہنچی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو بستر پر نیم بے ہوش دیکھا، اس کی سانسیں ٹوٹی ٹوٹی تھیں۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو ان ہاتھوں میں وہی پرانے چھالے تھے جو کبھی اس کی فیس بھرنے اور اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پڑے تھے۔ فاطمہ رو پڑی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ابا مجھے معاف کر دیں، میں اپنی مصروفیت میں یہ بھول گئی کہ آپ کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ بشیر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، اس کی پیشانی کو چوما اور بس اتنا کہا، بیٹی پیسہ تو بہت کما لیا، کبھی وقت بھی کما لیا کرو۔ اس ایک جملے نے فاطمہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا اور اسے احساس ہوا کہ جس کامیابی کے لیے اس نے باپ کو تنہا چھوڑ دیا، وہ کامیابی اس بوڑھے باپ کی ایک مسکراہٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آج فاطمہ اب بھی شہر میں رہتی ہے مگر ہر ہفتے گاؤں ضرور آتی ہے۔ وہ اب صرف ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک بیٹی بھی ہے جو جانتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں باپ کا سایہ اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔